مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں کے وجود میں واقعی حرکت ہوئی ہے۔ میں جو ایسے بت بنی ان کے پاس بیٹھی تھی، جیسے ہی ان کا ہاتھ ذرا سا ہلا، خوشی سے چیخ اٹھی اور جلدی سے بڑے بھائی کو بلانے لگی۔ بھیا جلدی سے آئیں، مجھے لگتا ہے اماں نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے۔ بھیا جو کھانے میں مصروف تھے میری بات سن کر فوراً اندر آئے۔ اماں کا وجود ابھی بھی بے جان سا تھا، لیکن آج پہلی بار ان میں زندگی کی رمق نظر آئی تھی۔ یہ خبر ہمارے لیے امید کی کرن بنی تھی۔ یوں میں خوشی کے جذبات میں بھری سیدھی اپنے کمرے میں دوڑی۔ وہاں جا کر الماری کھولی اور کپڑوں کے نیچے دبائے ہوئے پیسوں میں سے 100 روپے نکالے اور محلے کی مسجد کی طرف چل دی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا جیسے ہی چچا گلزار نے مجھے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے بولے، ارے مریم بیٹی، آج تو بڑی دیر کر دی آنے میں۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے گہری سانس لے کر کہا، آج میں کسی اور مقصد سے آئی ہوں، آج مسجد کی صفائی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے بولے، خیر تو ہے بیٹی، آج کیا چاہیے؟ میں نے فوراً کہا، چچا آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے جب بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی آپ ضرور مدد کریں گے، تو سمجھے وقت آ گیا ہے۔ چچا نے میری بات سن کر فوراً کہا، بتاؤ بیٹی کیا چاہیے تمہیں؟ ان کی بات پر میں نے آہستگی سے کہا، چچا مجھے وہ کبوتر چاہیے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میری بات سن کر چچا گلزار مسکرائے اور کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں، تم یہیں رکو، میں ابھی کبوتر لے کر آتا ہوں۔ میں نے انہیں روکتے ہوئے کہا، چچا یہ پیسے ہیں مفت میں، کبوتر تو میں نہیں لے سکتی۔ چچا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی تم میری بیٹی ہو، میں تم سے پیسے کیوں لوں؟ چلو ایسی باتیں مت کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی اور دل ہی دل میں چاہ رہی تھی کہ جلدی سے وہ کبوتر میرے ہاتھ میں ہو۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد چچا واپس آئے اور مجھے پنجرا دیتے ہوئے بولے، یہ لو بیٹی، یہ رہا تمہارا کبوتر۔ میں نے کبوتر کی طرف دیکھا تو وہ کالے رنگ کا ایک خوبصورت پرندہ تھا جو بس ایک ہی جگہ پرسکون بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، لیکن میری خوشی اس وحشت سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے جلدی سے پنجرا تھاما، چچا گلزار کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات ہو گئی تھی، بھائی ابھی سو گئے تھے، اماں کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے وہ پنجرا ساتھ لیا اور چھت کی طرف چلی گئی۔ اب اس پنجرے کو چھت کی ایک طرف رکھ دیا۔ میں جلدی ہی واپس جانے والی تھی جب اچانک سے مجھے ایک سرگوشی کا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے فوراً رک کر یہاں وہاں دیکھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میری نظر کبوتر پر گئی، وہ بھی ایک طرف بیٹھے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے نہ جانے میں نے کیا غلطی کر دی ہو۔ اس کو یوں غصے میں دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں اس کے پاس آئی اور پیار سے بولی، ارے کبوتر اتنے کیوں پریشان ہو؟ بہت جلد میں تمہیں آزاد کر دوں گی، پھر تم بھی آرام سے باقی پرندوں کی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، تمہارا بھی تو حق بنتا ہے آزاد ہونے کا۔ میں تو اسے ایسے کہہ رہی تھی کہ جیسے سامنے کوئی جانور نہیں بلکہ انسان ہو۔ میں نے بھی اسے اتنا ہی کہا تھا کہ جب اگلے پل کبوتر اس پنجرے میں اپنے پر پھڑپھڑانے لگا جیسے اڑنے کے لیے بےتاب ہو۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کہ کبوتر نے میری بات سمجھ لی ہے۔ عشاء کی اذان ہونے لگی تھی۔ میں فوراً چھت سے نیچے آئی، ہاتھ منہ دھو کر نماز پڑھی اور پھر سکون کی نیند سو گئی تھی۔ آج مجھے جو تحفہ ملا تھا اس کا مجھے کئی برسوں سے انتظار تھا۔ میرا نام مریم ہے، ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میرے بھائی ایاز مجھ سے تقریباً 10 سال بڑے ہیں اور ان کے بعد میں ہوں۔ میرے بھائی مجھ سے کافی پیار کرتے ہیں، جبکہ میرے ابا، جن کی ان کے ماں باپ نے زبردستی میری اماں سے شادی کروائی تھی، اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ ان کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے دادا دادی کو لگا کہ جب میرے ابا کی شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد میری ماں کو قبول کر لیں گے۔ پر ہم بہن بھائی بھی اس دنیا میں آ گئے، لیکن پھر بھی ہمارے ماں باپ کے بیچ وہ پیار اور محبت نہیں پروان چڑھ سکی، جس کی وجہ سے ایک روز ابا نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ ہمیشہ بغیر کسی وجہ کے جھگڑا کرتے۔ ابا نے مجھ سے کبھی بھی پیار سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے میرے بھائی بھی کافی کمزور ہو گئے تھے۔ پھر ایک روز ابا نے ہمیشہ کے لیے اماں کو طلاق دے دی۔ بہت سالوں بعد پتہ نہیں ابا کو کیا سوچا تھا جو انہوں نے اماں کو طلاق دے دی۔ مجھے تو لگنے لگا کہ جیسے ابا سدھر گئے ہوں گے، لیکن پھر ایک روز جب ابا گھر آئے تو انہوں نے پھر سے واویلا مچایا۔
وہ بغیر بات کے بھائی کو ڈانٹتے رہتے تھے، انہیں میرے باقی کزنوں کے ساتھ موازنہ کر کے احساس کمتری کا شکار بنا دیتے، جبکہ مجھے تو ابا ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے، جیسے میں تو ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں تقریباً 5 سال کی تھی اور اماں کے ساتھ سو رہی تھی۔ ابا نے اماں کو نہ جانے ایسا کیا کہا تھا کہ اماں گھٹی گھٹی سسکیاں لینے لگی۔ جب بھی میں ابا کو دیکھتی تو وہ مسجد سے آ رہے ہوتے یا کبھی کبھار مسجد جا رہے ہوتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابا تو اتنے نمازی ہیں، پھر وہ اماں کا اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہاں جانتی تھی کہ ضروری نہیں جو شخص مسجد جا رہا ہو وہ نمازی اور ایمان والا ہو۔ یوں اماں نے ہمیشہ کے لیے ابا سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ان کا ساتھ یہیں تک تھا۔ اماں بہت مضبوط تھی، لیکن ابا نے ان 20 سالوں میں اماں کی جو حالت کرتی تھی اس کی وجہ سے اماں ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ پھر ایک روز اماں میرے اور بھائی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ مجھے اسکول جانا تھا جبکہ بھائی کو یونیورسٹی، لیکن ناشتہ بناتے بناتے اماں کا سر چکرانے لگا اور وہ پاس پڑی چارپائی پر جا لیٹی۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے کبھی نہیں اٹھ پائیں کیونکہ انہیں اٹیک ہوا تھا۔ ان کا نچلا دھڑ بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اب وہ اٹھنے کی کوشش تو کرتی لیکن ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر بھائی اور میں بہت زیادہ روئے۔ اب گھر کو کون سنبھالتا؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اماں کا بہت علاج کروایا لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ فالج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو اماں کچھ بول بھی نہیں پاتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ اماں کا پورا وجود بے جان ہو گیا، جیسے اس میں سکت ہی نہ ہو۔ میں آئے روز اماں کے کمرے میں جاتی، اماں کو بلانے کی بہت کوشش کرتی۔ اماں سن تو سکتی تھی، وہ ہماری باتیں بھی سمجھ سکتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ اماں کو یوں دیکھ کر مجھے اپنے باپ سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی کہ یہ سب کچھ میرے باپ کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ اماں نے کبھی یہ راز نہیں بتایا تھا کہ میرا باپ کس مقصد کی وجہ سے میری اماں کو چھوڑ کر گیا۔ اماں کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے۔ میرے بھائیا نے جاب شروع کر دی تھی لیکن ان کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں کالج پہنچ گئی تھی، پر یونیورسٹی سے پہلے ہی میں نے پڑھائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ مجھ سے اور پڑھائی نہیں ہوتی۔ بھائیا نے مجھے فورس بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں جاب کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ پھر مجھے وہ مسجد دکھائی دی۔ میں نے نہ بھائیا کو بتایا تھا نہ اماں کو کہ میں اس مسجد میں جا کر صفائی کا کام کرتی ہوں۔ چچا گلناز سے میری پہلے دن ملاقات ہوئی تھی، جو کہ سارے عملے کو ہینڈل کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کام پر رکھا۔ میں کبھی کبھار جب چھت کی صفائی کرتی تو میری نظر ان کبوتروں پر پڑتی۔ وہ کبوتر مجھے کافی خوبصورت لگتے۔ مجھے مسجد کے اوپر والے حصے میں جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، لیکن میں چھت پر کبھی کبھار چلی جاتی کیونکہ چچا کو مجھ پر ہی بھروسہ تھا اور اپنے بھروسے میں رہ کر وہ مجھے چھت کی صفائی کا حکم دیتے۔ لیکن میرے ساتھ جتنی بھی ملازمائیں آئی تھیں انہیں تو اس حصے میں جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ حصہ مسجد کے مالک کی رہائش تھی۔ اب جب میں ان پنجروں میں قید کبوتروں کو دیکھتی تو ایک حسرت میرے دل میں رہتی۔ تبھی ایک روز میں نے یہ سوچا کہ یہ کبوتر بھی بالکل میری اماں کی طرح ہیں، ایک جگہ پر قید ہیں۔ ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ یہ بھی آزاد ہوں، جیسے میری اماں کا دل کرتا ہوگا۔ کاش وہ بھی چل پھر سکتی۔ میں نے عزم کر لیا تھا کہ اگر میری اماں کی حالت میں ذرا سے بھی بہتری ہوئی تو میں یہ کبوتر خرید کر آزاد کر دوں گی۔ وہ باری باری اس طرح سارے کبوتر آزاد ہو جائیں گے۔ پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ پتہ نہیں میں یہ کبوتر خرید پاؤں گی کہ نہیں۔ میں کافی الجھن کا شکار رہتی تھی۔ تبھی چچا سے میں نے یہ بات کی کہ اگر میں اس مسجد کے کبوتر خریدوں تو کیا مجھے یہ مل سکتے ہیں؟ چچا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کبوتر تو تب کے ہیں جب اس مسجد کا امام زندہ تھا، پر اس کے مر جانے کے بعد تو اس کی بیوی نے مسجد کا نظام کیسے سنبھال رکھا تھا۔ اب تو مسجد میں ویسے بھی رونق نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ روٹین کے مطابق کوئی کام ہوتا، بلکہ یہ تو بس احتیاط کی وجہ سے چلتی جا رہی ہے۔ وہ کافی افسوس سے کہہ رہے تھے اور مجھے ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے جھٹ سے کہا، اس کا یہی مطلب ہے کہ میں یہ کبوتر خرید سکتی ہوں؟ انہوں نے سر ہلا دیا اور پھر اس کے اگلے دن میں نے دیکھا کہ ان کبوتروں کے ساتھ ایک اور کبوتر موجود تھا جو کہ کافی فاصلے پر تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آج ہی آیا ہے۔ میں نے کچھ پوچھا تو چچا کہنے لگے کہ ہاں، نہ جانے امام صاحب کی بیوی کو کبوتر پالنے کا شوق کیوں چڑھ گیا۔
خیر جو بھی ہے مجھے اس سے کیا، لیکن فکر مت کرو، ویسے بھی مسجد سے غفلت بڑھتی ہیں اور تو اور یہ علاقہ چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہیں، تو تم ایسا کرنا کہ جب چاہیے ہو مجھے بتا دینا، میں تمہیں کبوتر بیچ دوں گا۔ یوں اس روز جب میں اپنی ماں کے وجود میں جنبش دیکھ رہی تھی، میں نے پہلا کبوتر خرید لیا۔ میں نے کبوتر خرید تو لیا تھا، لیکن میری اماں کے وجود میں ابھی ہلکی سی حرکت ہوئی تھی، جبکہ اب میں ڈاکٹرز کی رپورٹس کا انتظار کر رہی تھی تاکہ ڈاکٹر جب بتائیں کہ اماں میں بہتری آ رہی ہے تو میں اس کبوتر کو آزاد کر دوں۔ لیکن اب میں وقتاً فقتاً جب بھی مسجد کے کام سے واپس آتی تو فوراً چھت پر چلی جاتی۔ پر اس روز بھائی نے تنگ آ کر مجھ سے سوال کر ہی لیا کہ تم نے کیا کھیل بنایا ہوا ہے، جب بھی آتی ہو چھت پر چلی جاتی ہو۔ بھائیا کی بات سن کر میں نے بھائی کو ساری بات بتا دی کہ یوں میں نے کبوتروں کو خریدنا شروع کیا ہے۔ بھائی نے جب مسجد کا ذکر سنا تو غصے سے کہنے لگے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس مسجد میں جاؤ؟ خبردار جو آج کے بعد وہاں گئی، ورنہ میں تمہاری سہیلی کے گھر بھی جانا بند کروا دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سے ایک جھوٹ بولا تھا تاکہ میں بھائی کو یہ بتا سکوں کہ میں تو اپنی سہیلی کے یہاں جاتی ہوں تاکہ کمپیوٹر سیکھ لوں، جبکہ بھائیا کو یہ بالکل نہیں پتہ تھا کہ میں مسجد میں صفائی کرنے جاتی ہوں، کیونکہ جب بھی اس مسجد کا ذکر ہوتا تو اماں اور بھائیا یوں ہی غصے میں آ جاتے۔ پر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مسجد ایک عبادت کی جگہ ہے، کوئی بھلا کیسے اتنے غصے میں آ سکتا ہے۔ خیر چچا میرے ساتھ بہت اچھے تھے، جب ایک روز کہنے لگے، مریم دراصل بات یہ کہ جو امام صاحب کے گھر کی خاص ملازمہ تھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اگر تم برا نہ مانو تو کیا تم ان کے گھر جا کر صفائی کر سکتی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے جھٹ سے کہا، مجھے بدلے میں کتنے پیسے ملیں گے؟ جب چچا نے بولا کہ یہ تو تمہیں مہینے کے آخر میں پتہ چلے گا، یہ تو تم اس کے مالک سے پوچھ لینا۔ چچا کی بات سن کر میں چونک گئی تھی کہ بھلا امام صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، پھر اس گھر کا مالک کون ہے؟ کیونکہ امام صاحب کی بیوی ہی مالکن کہلاتی تھی۔ جب چچا نے سرگوشی کی، تمہیں پتہ ہے کئی سال پہلے جب امام صاحب کا انتقال ہوا تھا تو اس کے بعد ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ بات راز ہے اور اتنے لوگوں کو نہیں پتہ، اور نہ ہی مسجد میں اس کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ امام صاحب کی جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ میں بہت گھبرا گئی اور یوں اس گھر میں جا کر صفائی کرنے لگی جو کہ مسجد کے پچھلے حصے میں بنا تھا۔ وہیں سے ہو کر میں چھت پر جاتی تھی، لیکن چھت کا راستہ دوسری طرف سے تھا، اس لیے میں گھر کے اندر نہیں جاتی تھی۔ اس بار مجھے گھر کے اندر جانے کی توفیق مل رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ایسے لگا کہ جیسے عجیب سی بدبو میرے نتھنوں میں آ گئی ہو۔ مجھے عجیب سی متلی ہونے لگی تھی، پر میرا کام صفائی کرنا تھا۔ میں ایک کمرے سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ صفائی کرتے دوسرے کمرے تک چلی گئی تھی۔ آخری کمرے کے اندر سے مجھے صفائی کرنی تھی، پر وہ تو دروازہ بند تھا۔ پھر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں دو وجود آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جیسے کسی راز کی بات کر رہے ہوں۔ میں نے فوراً ہی دروازہ واپس بند کر دیا اور بھاگتے بھاگتے واپس آ گئی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا کہ مجھے کہیں کسی نے دیکھ لیا اور سوال پوچھا تو پھر میں کیا کہوں گی۔ میں نے اس کمرے کی صفائی نہیں کی بلکہ واپس آ گئی۔ چچا کو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب سے یہ منظر دیکھ کر آئی تھی تب سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، اور پھر اس رات جب میں سوئی تو اچانک سے مجھے ایک کافی بھیانک اور پراسرار خواب آیا۔ خواب میں وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، اتنے قریب آ کر تم مجھ سے دور کیوں ہو جاتی ہو؟ مجھے آزاد کیوں نہیں کرتی؟ اب آرام سے مجھے آزاد کر دو، مجھے آزادی چاہیے۔ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ ایک دفعہ آزاد کر دو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ یہ خواب دیکھ کر میں ایک دم نیند سے بیدار ہو گئی۔ میرے چہرے پر پسینہ نمایاں تھا جبکہ میری سانس تیزی سے پھولی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے خوف محسوس ہوا، بس میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ کوئی آزادی چاہ رہا ہے۔ پر کون آزاد ہونا چاہتا ہے؟ یہ آواز تو کسی انسان کی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ میرا وہم ہوگا، یہ عجیب خواب ویسے ہی آ رہے ہیں۔ شاید میں نے وہ عجیب سا منظر جو دیکھا تھا اسی کا اثر تھا، پر مجھے ابھی ایک ہفتے کے لیے اس گھر میں کام کرنا تھا۔ میں دوبارہ سے وہاں چلی گئی، اس بار بھی آخری والے کمرے کے پاس جا کر رک گئی۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر پھر سے دو زائد تیزی سے چکر کاٹ رہے تھے، جیسے کسی چیز کی رکھوالی کر رہے ہوں۔ پر اس کے فوراً بعد مجھے ایک چیخ سنائی دی،
نہ جانے وہ چیخ کس کی تھی۔ میں بھاگتی بھاگتی گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر وہ منظر دیکھ کر میرے الگ سے ایک چیخ نکلی، کیونکہ وہ چچا گلناز زخمی حالت میں پڑے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچا جی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہوش میں آئیں۔ میں چچا کے گال تھپتھپا رہی تھی، جبکہ ان کی گردن پر عجیب سے نشان تھے۔ ان کا سانس سکڑا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک زندہ تھے۔ یہ سوچ کر میری جان میں جان آئی۔ میں چچا کے وجود کو سہارا دیے انہیں کسی طرح مسجد سے باہر لے آئی۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے چچا کا علاج کروایا۔ ڈاکٹر نے چچا کی پٹیاں لگائی تو چچا کی حالت بہتر ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے چچا جی؟ بتائیے تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کو کس نے زخمی کیا تھا؟ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، اور تم نے میری جان کیوں بچائی؟ ایک نہ ایک دن تو میں اس دنیا سے چلا ہی جاؤں گا۔ میں نے بہت بڑا پنگا لے لیا ہے۔ تم کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی خطرناک انسان سے پنگا نہ لینا۔ ان کی بات سن کر میں نا سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، آپ سیدھی سیدھی بات کریں۔ تب وہ مجھ سے بولے، جو کبوتر میں نے تمہیں بیچا تھا نا، دراصل امام صاحب کی بیوی مجھ سے اسی کبوتر کا پوچھ رہی تھی۔ بڑے غصے میں تھی، مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ وہ کبوتر کہاں گیا۔ جب میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تو مجھے بے دردی سے مارنے لگی۔ ان کی بات سن کر مجھے اس عورت پر کافی غصہ آیا کہ آخر اسے اس کبوتر سے کیا غرض ہے جو کافی سالوں سے چھت پر تھا، اور اب میں نے خرید لیا تو اس نے غصہ کر لیا۔ چچا بولے، دراصل غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں وہ کبوتر دے دیا جو کہ کچھ ہی دیر پہلے مالک نے اسے چھت پر قید کیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں واپس کر دیتی ہوں۔ تب وہ فوراً بولے، نہیں نہیں، اپنے پاس رکھو، واپس مت کرنا بلکہ اسے آزاد کر دینا، جیسے وہ مجھے راز کی بات بتا رہے تھے۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو چچا مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کبوتر جلدی سے آزاد کر دوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاں، جب مجھے فرصت ملے گی تو میں خود ہی اسے آزاد کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ بولے، یہ ہوئی نا بات، چلو اب تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا میں اس گھر کی صفائی کرتی تھی، پر مجھے بہت عجیب بات لگتی کہ وہ گھر ہمیشہ کھلا رہتا، جبکہ وہاں کوئی فرد نہیں ہوتا تھا جو مجھ پر نظر رکھ سکے، اور نہ ہی میں کسی اور کو دیکھتی تھی سوائے اس آخری والے کمرے کے جہاں کبھی کبھی کوئی چکر کاٹتا نظر آتا اور آپس میں کبھی چہمگوئیاں کرتے تھے، جبکہ ان کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ ہاں، یہ بات میں نے محسوس کی تھی کہ ان کی آواز کافی بھیانک تھی، جسے سن کر مجھے کافی خوف محسوس ہوتا۔ یوں پورا 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس گھر کی کوئی خاص ملازمہ واپس آ گئی تھی۔ جبکہ میں اپنے پیسے لینے واپس آئی تھی، میں نے چچا سے مانگنے کی بہت کوشش کی۔ جب چچا بولے، اب میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو بس اس مسجد کا ہو کر رہ گیا ہوں، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم خود ہی جا کر مالک یا مالکن سے لے لو۔ پر جب سے امام صاحب اس دنیا سے گئے تب سے اس کے تیور بدل گئے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آخر وہ کیسی عورت ہے کہ جس شخص نے اس کا اتنا خیال رکھا، لیکن اس عورت نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد کسی غیر سے شادی کر لی اور اسے اسی مسجد میں پناہ دے دی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مسجد کی برکت ختم ہو گئی تھی، لیکن مجھے میرے پیسے ہر حال میں چاہیے تھے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہی تو میری اماں کا علاج ہونا تھا اور ان کی رپورٹ آنا تھی۔ میں مسجد کی صفائی تو کرتی رہتی، لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں ملتے تھے جتنے اس گھر کی مالکن نے مجھے دینے تھے۔ اب میں گھر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے خاص ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے مالکن سے ملنا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ مالکن تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ اندر۔ اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اندر چلی گئی۔ اندر جا کر دیکھا تو مالکن کو دیکھ کر میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ وہ عجیب سی عورت تھی جس نے سفید رنگ کا لمبا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد بہت زیادہ سیاہ حلقے تھے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے نہ جانے میں کون ہوں۔ پھر اگلے ہی پل مجھے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟
मेरा दिल किया कि झूठ बोल दूं, लेकिन मैंने कहा, दरअसल मैं इसी मोहल्ले के एक घर से आई हूँ। मेरा नाम मरियम है। मेरी माँ को फालिज है, जिसकी वजह से उनका इलाज करवाने के लिए मैं इस मस्जिद में काम करती हूँ। काम करते करते मुझे किसी ने बताया था कि आपकी ख़ास मुलाजमा नहीं आई और मुझे ही आपका काम भी करना था, इसलिए आपका सारा काम किया है, पर अब मुझे पैसे चाहिए। मैंने आखिरी बात काफ़ी आराम से कही थी। जब मालकिन ने मेरी बात सुनी तो मुझसे सवाल करने लगी, पहले अपना पूरा नाम बताओ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि कुछ ना बताऊं, लेकिन अगर ना बताती तो कोई और मसला बन जाता। तभी मैंने बताया, मेरे वालिद का नाम गफ़ार है। ये सुनकर तो मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया, उसे खांसी का दौरा पड़ गया। उसने फ़ौरन अपनी जेब से पैसे निकाले, बगैर गिने पैसे मेरे सामने रखे और करख्त लहजे में बोली, ले जाओ, ये तुम्हारे पैसे हैं ये, और हाँ, आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना, समझी? वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे न जाने मैं कौन सी मुजरिम हूँ। मैं भी वहाँ से वापसी के लिए निकल पड़ी। उन पैसों को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। अभी मैं वापस मस्जिद से बाहर निकलने ही वाली थी कि मुझे चचा ने रोक लिया। उनका चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ था। मुझसे कहने लगे कि अरे बेटा, तुम क्या चाहती हो कि इन पैसों से अपनी माँ की रिपोर्ट खरीदो, यही ना? वो मुझसे कोई सवाल कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने उनसे कहा, ज़ाहिर सी बात है चचा, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से मैं पूरी रिपोर्ट देखूं। यकीनन मेरी अम्मा अब ठीक हो जाएंगी, मैंने खुशी खुशी कहा था। जब वो बोले, रुको, ये कहते साथ ही उन्होंने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे, तुमने रिपोर्ट्स खरीदनी है तो इन पैसों से खरीद लो, लेकिन खबरदार जो उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाया। उनकी ये बात सुनकर तो मैं सहम सी गई थी। मैंने सवाल किया, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी एक कमाई इसी वजह से तो की है ताकि अम्मा का इलाज करवा सकूं। जब चचा बोले, मैं नहीं चाहता कि तुम इन पैसों को ज़रा भी अपने घर के किसी काम पर खर्च करो। उनकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। मैंने चचा से कहा, आप आखिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? कोई राज है तो मुझे बता दें। जब वो बोले, तुम नहीं जानती, इमाम साहब की बीवी के बारे में काफ़ी हैरत अंगेज़ और अजीब बातें सुनी हैं। तुम्हें नहीं पता? बात यह है कि सब ये कहते हैं कि इमाम साहब की मौत के पीछे जिसका हाथ है वो भी उनकी अपनी बीवी है, और तो और इस औरत के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। चचा की बात सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे वो सब याद आने लगा जब मैं आखिरी कमरे में जाती थी और वहाँ अजीब और खौफनाक साए देखती थी। मैंने जल्दी से चचा को बता दिया। मेरी बात सुनकर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर बोले, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो औरत जादू टूना करती है। उस औरत ने अपने दूसरे शोहर को भी इस काम में अपने साथ मिला लिया है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उस औरत के दिए हुए पैसे ज़मीन पर फेंक दिए और इरादा कर लिया कि अब उस घर में जाकर सफाई का काम नहीं करूँगी। मैं वापस आ गई थी। चचा ने जो पैसे दिए थे वो मेरे हाथ में थे। मैंने जैसे ही डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट बताई तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि मेरी अम्मा की हालत में बेहतरी आई है, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी या नहीं। पर मुझे तो थोड़ी तसल्ली मिल गई। अब मुझे बस अपना काम करना था। मुझे छत पर जाकर उस कबूतर को आज़ाद करना था। मैं उस कबूतर की देखभाल करती, उसे बाजरा वगैरह दे दिया करती, लेकिन मजाल है जो उस कबूतर ने कभी बाजरा खाया हो। पहली दफ़ा जब मैंने उसे बाजरा दिया तो वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ चला गया और दोबारा से अपने पर फड़फड़ाने लगा, जैसे उसे बाजरा बिल्कुल नहीं खाना। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब मैं इसे खाने के लिए क्या दूँ। तब एक रोज़ मेरे जहन में ख्याल आया कि जब भैया गोश्त लेकर आए थे तो मैंने गोश्त की एक बोटी ली और सीधी छत पर चली गई। मैंने जैसे ही गोश्त की बोटी पिंजरे के अंदर डाली तो कबूतर ने उस पर ऐसे हमला किया जैसे वो कई दिन से भूखा हो। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि आखिर ये कबूतर गोश्त कैसे खा सकता है। फिर जैसे ही 2 दिन गुजरे, रात के वक्त मैं छत पर गई और मैंने उस कबूतर से प्यार से कहा, अरे कबूतर, अब वक्त आ गया है, आज तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। मेरी बात सुनकर उसकी वहशत ज़दा आँखों में एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई थी। न जाने उस कबूतर में ऐसी कौन सी कशिश थी कि मैं जब भी उसे देखती तो देखती रह जाती।
پھر جب میں نے جلدی سے پنجرا کھولا، پنجرا کھولنے کے بعد وہ کبوتر شاید چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دوں، کیونکہ وہ ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ یہ سوچ کر میں مسکرا دی۔ میں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور کبوتر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ کبوتر میرے دونوں ہاتھوں میں تھا اور مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے آزاد کیا۔ میں نے ہاتھ ہوا میں اچھال کر ایک پل میں اس کبوتر کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ وہ کبوتر خوشی خوشی میرے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ جب اگلے پل مجھے پوری چھت میں عجیب سا ماحول محسوس ہوا، جیسے میرے ارد گرد گھٹن ہو گئی ہو۔ حالانکہ موسم بہت خوشگوار تھا، سردی سے ٹھٹرتی شام تھی، پر پل بھر میں کیسے شام بدل گئی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا۔ اب تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے اوپر دیکھا تو وہ کبوتر میرے ارد گرد ہی گھوم رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا، ارے کبوتر، تم آزاد ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم چاہو تو اپنے گھر جا سکتے ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ پر میری ان باتوں کے باوجود وہ میرے ارد گرد ایسے ہی گھوم رہا تھا جیسے مجھے شاباشی دے رہا ہو۔ سر جھٹک کر میں فوراً نیچے آ گئی۔ سب سو گئے تھے۔ میں نے پھر اماں کے روم میں قدم رکھا۔ اماں گہری نیند میں تھی۔ مجھے ایک امید تو ملی تھی، لیکن ابھی میرا دل پورا مطمئن نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کہ 1 مہینے تک اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اماں کو 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جیسے کوئی ندی بہہ رہی ہو۔ جب اگلے پل مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے تھپ تھپائے ہوں، جیسے کسی نے مجھے حوصلہ دیا ہو کہ فکر مت کرو۔ میں چونک کر یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ آخر یہ کون تھا، پر میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عجیب سی گھبراہٹ مجھے پھر محسوس ہونے لگی جو چھت پر مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی نیند میں جانے لگی تو مجھے پھر سے وہی خواب آیا۔ خواب میں کوئی پھر مجھ سے کہہ رہا تھا، تمہارا بہت شکریہ، آخر تم نے مجھے آزاد کر ہی دیا، اب دیکھنا میں کیسے تمہاری مدد کروں گا، فکر مت کرو، میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کروں گا۔ یہ دیکھ کر میں بے چین ہونے لگی۔ نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پانی پیا۔ باہر آئی تو بھائی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا، کوئی خواب دیکھا کیا؟ وہ جانتے تھے کہ مجھے بچپن سے ایسے خواب آتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے اپنے پاس بٹھایا۔ میں بھائی کو ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ شادی کر لیں۔ اس بار بھی میں نے یہی کہا۔ جب بھائی نے کہا، نہیں، فی الحال میں چاہتا ہوں کہ پہلے تمہاری شادی کر دوں، ہم ایسی باتیں کر رہے تھے جب مجھے ایک بات یاد آئی اور میں نے بھائی سے کہا، بھائیا کیا آپ مجھے میری بات کا جواب دیں گے؟ بھائی نے کہا، بتاؤ گڑیا، کیا بات ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے جاننا ہے کہ آپ کیوں مجھے منع کرتے ہیں کہ میں اس مسجد میں نہ جاؤں۔ میری بات سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فوراً سنجیدگی سے دیکھ کر بولے، مریم تمہیں کیوں جانا ہے؟ دیکھو تمہارے بھائی یا تمہاری ماں اگر تمہیں کسی چیز سے منع کریں گے تو تمہاری بھلائی کے لیے کریں گے، سمجھ جاؤ نا۔ جب میں جذباتی ہو کر بولی، نہیں بھائی، آخر اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے بھی تو جاننا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور جو غلط ہے وہ کیوں ہے۔ پھر بھائی نے مجھے وہ راز کی بات بتا دی تھی جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ دراصل ہمارا باپ جو ہماری ماں سے نفرت کرتا تھا، اس کا راز یہ تھا کہ وہ ہماری ماں سے دراصل نہیں کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ تم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب رات کو دیر تک ابا گھر سے باہر رہتے، لیکن پھر اماں نے ابا کو ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ اب تو بیٹی کے باپ بن گئے ہو، اب سب چھوڑ دو، جس کی وجہ سے ابا نے خود کو باز رکھا، لیکن پھر بھی ان کا مزاج اماں سے ویسا ہی تلخ رہتا۔ اور پھر اماں نے ان سے کہا کہ ایسے حرام کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس عورت سے شادی کر لو۔ میں نے جیسے بھائی کی بات سنی تو مجھے لگا جیسے کرنٹ سے لگا ہو، میرے پورے وجود میں بجلی کسی تیزی سے خون دوڑنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ اس قسم کا انسان تھا۔ میں بھائی سے سوال کرنے لگی، پر آخر ایسا کیا ہوا؟ ابا نے یہ راستہ کیوں چنا؟ اماں بھی تو اتنی خوبصورت ہیں۔ جب بھائی مسکرا دیے اور کہنے لگے، آج کل ہر کوئی پیسہ دیکھتا ہے، تبھی تو ہم تمہیں مسجد میں جانے سے منع کرتے تھے، کیونکہ امام صاحب کی بیگم جو جیسے دکھتی ہے ویسے بالکل نہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے، اس نے اپنے شوہر کو مارنے کی کوشش کی، بلکہ اسے مار دیا اور تو اور جادو ٹونے بھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک رات اماں کو یہ پتہ چلا کہ ابو بھی اس کام میں ملوث تھے۔ ہمارے ابا اس روز کچا گوشت لے آئے، اماں کو لگا شاید ہانڈی کے لیے، اماں نے اس کی ہانڈی بنا دی اور پھر ابا نے اماں کو بہت مارا۔ اس کے بعد ابا نے یہی کام کیا، لیکن سختی سے منع کیا کہ خبردار جو اس کچے گوشت کی ہانڈی بنائی۔ آدھی رات کو ابا گوشت چھت پر لے گئے،
हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि छत पर देखें कि अब्बा क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से अम्मा की सहेली ने अम्मा को बताया था कि अब्बा ज़रूर ये जादू टूना कर रहे हैं। यूँ अम्मा ने अब्बा को कहा कि अगर यही काम करना है तो फिर मुझे छोड़ दें। तंग आकर अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी और फिर उसी औरत के पास चले गए जिससे अब्बा जादू सीखते थे। जब इमाम मस्जिद की मौत हुई तो अब्बा ने उसी औरत से दूसरी शादी कर ली। मैंने ये बात सुनी तो मेरी रूह कांप गई, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। भाई मुझे तसल्ली दे रहे थे कि मरियम, ये राज तो कई साल पहले का है, हमने तो समझौता कर लिया था। तुम्हें अब पता चला है, शायद इसी वजह से तुम्हें दुख हो रहा है। दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बाप बदकिस्मती से एक अच्छा इंसान नहीं था, उस पर हमें आंसू नहीं बहाने चाहिए क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने सर हिलाया और बोली, भाई दरअसल बात यह है कि मैंने आपसे एक झूठ बोला। मैंने तो अम्मा से भी झूठ बोला। मैंने भाई को बताया कि मैं जो इतने अरसे कंप्यूटर सीखने जाती थी वो झूठ था। मैं उस मस्जिद जाती थी और मस्जिद की सफाई का काम करती थी। पर यह बात सच है कि मैं अभी तक अपने बाप से नहीं मिली। भाई ने ये बात सुनी तो मुझसे नाराज़ हो गए। उन्होंने अपना सर झुका लिया। मैं उन्हें राज़ी नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ देर में वो खुद ही राज़ी हो जाएंगे। मैं कमरे में आ गई। अगले रोज़ मैं अम्मा के पास बैठी थी जब अचानक मेरी नज़र अम्मा के पैरों पर गई। अम्मा के पैरों पर तेल लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अम्मा के पाँव की मालिश की हो, जबकि भाई तो सुबह सवेरे ही दफ्तर चले जाते थे। फिर ये काम कौन कर सकता था? मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। अम्मा के सर की तरफ देखा तो अम्मा के बाल बने हुए थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मुझे यूं घबराहट में देखकर अम्मा मुस्कुरा दी। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। मैं जब भी अम्मा से मिलने आती, कोई ना कोई काम ऐसा होता जो मुझे हैरत में डालता। एक रोज़ ऐसे हुआ कि जब मैं अम्मा के कमरे में दाखिल हुई तो मेरे साथ से जैसे कोई चीज़ गुजरी हो। यह एहसास होते ही मेरी रूह फना हो गई। एक रोज़ मैं फिर से मस्जिद में गई। मैं सफाई करने तो नहीं गई क्योंकि भाई ने सख्ती से मना कर दिया था, पर चचा गुलनाज से मिले बगैर भी मुझे चैन नहीं मिलता था। जब वो मुझसे पूछने लगे, बताओ मरियम, कैसी रिपोर्ट आई है तुम्हारी अम्मा की? मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने तो तसल्ली दी है, लेकिन गारंटी नहीं है कि अम्मा ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर उनके चेहरे पर काफ़ी अजीब घबराहट थी। जब चचा बोले, कबूतर तुमसे बहुत खुश हुआ होगा, वो तुम्हारी बहुत मदद करेगा, बहुत काम आएगा। मैंने जब ये सुना तो मेरे होश उड़ गए कि आखिर चचा कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, चचा क्या राज है? आप इन बातों को पहेलियों में क्यों करते हैं? एक ही दफ़ा सारी बात क्यों नहीं बता देते ताकि मेरी बेचैनी दूर हो जाए? तभी चचा मेरे पास बैठे और मुझे सुकून से बताने लगे कि तुम्हें याद है कि तुमने मस्जिद की छत पर एक कबूतर आज़ाद किया था। उन्होंने बताया कि यह कबूतर जिन्नात के शहंशाह का था। उस औरत ने अपने जादू के ज़रिए उस कबूतर बनाकर उसे कैद किया हुआ था और उसे अपना गुलाम बनाना चाहती थी। वो उस कबूतर के ज़रिए लोगों को बर्बाद करना चाहती थी, इसीलिए उसने उस कबूतर को अलग रखा था। मुझे ये सुनकर हैरत हुई। ये राज तो मैंने कुछ देर पहले सुना था और इस सारे वाक़े में उस औरत का दूसरा शोहर भी शामिल था। यह सुनकर मेरी रगें तन गई। मुझे अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। शायद चचा को नहीं पता था कि वो मेरा बाप है। चचा बोले कि वक्त आने पर वो कबूतर तुम्हारी मदद करेगा। तुमने उसे आज़ाद किया है, देखना वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई। मुझे वो सब बातें याद आने लगी, वो लम्हे जो मैंने उस कबूतर के साथ बिताए थे। जब मैं उसे बाजरा देती तो वो हमेशा इनकार कर देता, और जैसे ही मैंने उसे आज़ाद किया तो वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। अब तक वो मेरे सामने अपने असली रूप में नहीं आया था। जब मैं घर आई तो बस सोच उसी में अटकी हुई थी। तभी एक रात मैं किचन में टहल रही थी जब अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुलता महसूस हुआ। खामोशी की वजह से ये आवाज़ मुझे काफ़ी वाज़ेह सुनाई दी। मैंने धीरे से वहाँ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए क्योंकि जानती थी कि भाई तो सो रहे हैं। पर जैसे ही सामने देखा तो उस साये को देखकर मेरी रूह फना हो गई। वो काले रंग का साया था जो मेरी अम्मा के इर्द गिर्द फेरे लगा रहा था और कुछ पढ़कर मेरी माँ पर फूंक रहा था। ये मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं वहाँ से भागकर गहरी सांस लेते कमरे में आ गई। मुझे अब तक वो मंजर भूला नहीं था। अगले रोज़ भी अम्मा खुश थी। पहले तो अपनी हालत की वजह से तंग आई थी, पर अब अम्मा के दोनों हाथ हरकत कर रहे थे, जबकि उनके पाँव की उंगलियां भी उनके काबू में थे, वरना अम्मा तो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। अम्मा की हालत में बेहतरी देखकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा, लेकिन ये बात भी सच थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो जिन ज़्यादा है और मेरे सामने क्यों नहीं आना चाहता, वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता।
یہ بات مجھے بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ اس روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں اماں کے ساتھ رہوں گی اور نظر رکھوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ جو کوئی بھی ہے مجھ سے ملنے آئے گا۔ یوں میں اپنے اماں کے ساتھ والے بیڈ پر سو جاتی۔ ایک رات جاگ رہی تھی جب کچھ دیر بعد اچانک ہلچل ہوئی۔ میری آنکھ کھلی تو وہی سایہ جو اماں کے پاس کھڑا تھا مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ جب میں نے اونچی آواز سے کہا، تم میرے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی بات کرو۔ تم وہی کبوتر ہو جسے میں نے آزاد کیا تھا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب اگلے ہی پل میرے آس پاس عجیب سی مہک ہوئی۔ پھر کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میرے وجود کو جیسے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سایہ باہر گیا۔ میں فوراً بستر سے اتری اور بھاگتے کمرے سے باہر آئی۔ اچانک میری نظر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کا مطلب کہ سایہ اب میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں جھٹ سے کمرے میں گئی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس سائے کو مخاطب کیا کہ اب تم میرے سامنے آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ عجیب سی گھٹن ہوئی اور اگلے ہی پل وہ بھیانک سایہ میرے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب وحشت ہوئی۔ خوف کے مارے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اب مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا کہ کیوں وہ جن زیادہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتا، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا خوفناک کہ مجھے اسے دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ شاید وہ مجھے ڈرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر وہ بولا، یہی تو چاہتا تھا میں کہ مجھ سے ڈرو مت۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ گی، اسی لیے چاہ کر بھی تمہارے پاس نہیں آتا تھا۔ تم نے مجھے آزاد کیا، تمہارا بہت شکریہ۔ اب تو یہ آزادی مجھ پر قرض ہے۔ جب تک میں یہ قرض چکا نہیں دیتا تب تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ اس کی بات سن کر تو میں چونک گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تمہیں آزاد کیا کیونکہ میں نے منت مانگی ہوئی تھی۔ جب تک میری اماں کی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی، تھوڑی سی بہتری آئے گی تو میں ضرور ایک کبوتر آزاد کروں گی۔ مجھے کہاں پتا تھا کہ تم جن ذاتے ہو۔ میں نے تو تمہیں کبوتر سمجھ کر آزاد کیا تھا۔ جب وہ بولا، جیسے بھی ہوا میری آزادی تمہارے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ اب میں تمہاری بہت مدد کروں گا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، پر تمہارے باپ کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے مجھے آزاد کر کے اپنے باپ کی موت کو دعوت دی ہے۔ اب دیکھنا، تمہارے باپ کو میں ایسی موت ماروں گا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ وہ کافی غصے سے بھاری آواز میں کہہ رہا تھا۔ اسے ایسا سن کر مجھے نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا۔ شاید وہ میرے باپ تھے، وہ جیسے بھی تھے، پر مجھے پیدا کیا تھا۔ میں نے اسے نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا۔ ایسا مت کرنا، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے باپ کو اس کے کرتوتوں کی سزا ضرور دیں گے۔ جب وہ بولا، نہیں، میں اسے اس بات کی سزا تو ضرور دوں گا جو اس نے مجھے قید کیا اور میری بستی سے مجھے یہاں لے کر آیا۔ پر تم فکر مت کرو، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ماں کو میں بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں جذبات کی آڑ میں آ کر کافی رونے لگی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے آنسو صاف کیا ہوں۔ پر کچھ ہی دیر بعد وہ میرے آگے سے بالکل غائب ہو گیا۔ اگلے روز میری زندگی میں نہ جانے کیسے سکون پیدا ہو گیا۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ شاید اماں مجھے کافی حشاش بشاش دکھنے لگی تھی۔ یہ سکون اسی وجہ سے تھا۔ میں روز اماں کے پاس جاتی، ایسے لگتا جیسے کسی نے اماں کو ورزش کروائی ہو، اماں کی مالش کی ہو۔ اور پھر ایک روز اماں کے پاس سے میں اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اماں تھی۔ اماں نے مجھے روک لیا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پھر اماں نے اپنے لبوں سے میرا نام لیا، مریم۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور پھر میں نے چیخ کر بھائی کو بلایا تھا۔ یوں اماں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہونے لگی تھی۔ اماں بول سکتی تھی۔ اماں نے مجھے یہ بتایا کہ کیسے اس جن زادے نے اماں کو خاص جڑی بوٹیوں کے تیل سے مالش کی تھی، اور وہ روز اماں کے پیروں کی مالش کرتا۔ وہ تیل وہ اپنی خاص بستی سے لاتا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس جن ذات کا شکریہ ادا کروں، لیکن اس کے بعد زندگی میں میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ جن زادہ میری اماں کو ٹھیک کرنے کے بعد واپس اپنی بستی میں چلا گیا تھا۔ پر آج اتنے زیادہ سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ جن زادہ میرے دل سے کبھی بھی نہیں گیا۔ اس جن زادے کی یادیں آج بھی میرے دل میں اسی طرح سے موجود ہیں، اور شاید یہ ارمان بھی کہیں نہ کہیں میرے دل میں موجود ہے
کہ میں کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی۔